میرے محترم بزرگ دوستو، میں اور آپ سارے کے سارے دنیا کے اندر مسافر ہیں اور بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ میں اور آپ اس دنیا سے منتقل ہو جائیں گے، اور یہ سفر ہمارا بہت قیمتی بھی ہے اور غیر یقینی بھی ہے۔ قیمتی اس لحاظ سے ہے کہ اس سفر کے اندر ہم نے اور آپ نے ہمیشہ کی آنے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے، اور غیر یقینی اس طرح سے کسی کو نہیں پتہ یہ سفر کب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے کتنے حادثات ایسے ہوتے ہیں، سویا تھا نہ اٹھا، دفتر گیا تھا واپس نہیں آیا، ابھی تو دیکھا تھا ابھی کیا ہو گیا۔ روزانہ آئے دن ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں کہ اچانک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ زندگی ہماری اور آپ کی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں آئے، ہم سب جانتے کب آئے، ہم نے اور آپ نے کب یہاں سے جانا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری اسی دنیا کی زندگی میں کرنی ہے، اور کوئی موقع نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رہ کر، دنیا کا عمومی طور پہ دنیا کے اندر یہ قاعدہ نہیں ہے کہ امتحان سے پہلے سوالات بتائے جائیں۔ دنیا کے اندر یہ قاعدہ نہیں ہوتا کہ امتحان آگاہ میں آدمی جائے اس کو پتا ہو کیا سوالات آنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی کریم ذات نے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ دیکھو قبر میں تم سے یہ سوالات کیے جائیں گے، اور میدان محشر میں تم سے یہ سوالات کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر اگر کسی طالب علم کو پتہ چل جائے کہ یہ سوالات یقینی طور پہ امتحان میں پوچھے جائیں گے، اور اس کے باوجود وہ فیل ہو جائے، تو لوگ کہیں گے جب تمہیں پتہ تھا یہ سوالات آنے والے ہیں پھر تم کیسے فیل ہو گئے، تمہیں تیاری کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو اس بات سے خبردار کر دیا، دیکھو قبر میں 3 سوالات پوچھے جائیں گے، اور میدان محشر میں 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ اگر ان سب کے باوجود بھی ہم تیاری نہ کریں، اور خدا نہ خواستہ وہاں جا کے کوئی آدمی ناکام ہو گیا تو اس کو بیوقوفی کہا جائے گا اور کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے، دانا آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو یہ دنیا کی زندگی میرے دوستوں بزرگوں بہت غیر یقینی ہے، لیکن بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں کا ہر لمحہ، یہاں کا ہر سیکنڈ، یہاں کا ہر منٹ ہماری دنیا آخرت کو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ ہر سیکنڈ میرا بولنا، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا چلنا، میرا سوچنا، ہر عمل میرا جو ہے میری آخرت پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جو سب سے پہلے محنت کرتے تھے وہ انسانوں پر محنت کرتے تھے، بلکہ انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے۔ آج اللہ کی شان دنیا بھر کے اندر جو محنتیں ہو رہی ہیں وہ چیزوں کو بنانے کی محنتیں ہو رہی ہیں، چیزیں اچھی بن جائیں، سواریاں اچھی بن جائیں، سڑکیں اچھی بن جائیں، عمارتیں اچھی بن جائیں، فرنیچر اچھا بن جائے، کپڑے اچھے بن جائیں۔ ساری دنیا کی محنت یہی ہے، چیزیں اچھی بن جائیں، ساری چیزیں اچھی بن جائیں، اور انسان اچھا نہ بنا تو کچھ بھی نہ بنا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر سب سے پہلے جو محنت کرتے تھے وہ انسانوں پر محنت کرتے تھے، اور انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے۔ انسان کا یہ دل جو ہے یہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ ایک اللہ کی ذات عالی کر رہی ہے۔ عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، صحت، بیماری، زندگی، موت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں۔ روزی اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے، کوئی اپنی محنت سے نہ زیادہ کما سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ تو ان باتوں کو یقین بنانا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو فاعل حقیقی ہے، جو سب کچھ، جو کچھ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو کچھ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سب کے کرنے والی ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ ہمارا یقین ہو یہ، اور اس یقین کو بنانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ یقین نہیں بنا کرتا، یہ جب آدمی کا یقین اس کے خلاف ہوتا ہے تو پھر آدمی کا عمل بھی جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ جب آدمی کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے،
روزی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے، جتنی اللہ نے لکھی ہے اتنی مجھے ملنی ہے۔ اگر اس پہ یقین ہوتا ہے تو پھر میں دوستوں غلط راستے اختیار نہیں کرتا، اور جس کو یقین نہیں ہوتا ہے تو وہ غلط راستوں سے اپنی آمدنی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ان ساری باتوں کا یقین آ جائے کہ جتنا دنیا کے اندر ہوتا ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ عزت دینے میں اللہ پاک نہ مال کے محتاج ہیں، نہ عہدوں کے محتاج ہیں، نہ چیزوں کے محتاج ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے نکالا گیا، پھر ان کو بازار میں فروخت کیا گیا، غلام بنا کے بیچا گیا، پھر وہ جیل میں ڈالے گئے۔ یہ سب ہمارے سامنے واقعات ہیں۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی۔ وہ یوسف علیہ السلام کہاں تھے بھائی؟ جیل میں تھے، کنویں میں تھے۔ اللہ نے ان کو عزیز مصر بنایا اور پورے مصر کی باغدور ان کے ہاتھ میں دے دی۔ تو اللہ پاک یہ دکھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو، سارا قرآن پاک ان واقعات سے بھرا ہوا ہے کہ حفاظت اللہ کے ہاتھ میں۔ اتنی بڑی آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اس بنا پر کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، بتوں کو توڑتا ہے۔ اب سارے اسباب جمع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کی ہلاکت کے، سارے اسباب، کوئی صورت نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بچ سکے۔ فرشتے بھی آ گئے مدد کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو حکم دیا، براہ راست۔ وہی آگ جو نظر آ رہی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں اس کے، اسی آگ کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والا بنا دیا۔ وہ آپ کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ آگ نظر آ رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی اس نے نہیں جلایا۔ حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا کہ بیت اللہ کو گرا دوں گا، اور مسلمان اس زمانے کے مشرکین مکہ جو تھے وہ بالکل کمزور تھے، ان کے بس میں نہیں تھا کہ ابراہ سے مقابلہ کرتے، وہ سارے پہاڑوں پر چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ابراہ کے ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، بہت چھوٹی چھوٹی چڑیا، اور ان کے ہاتھ میں جھنجھوں میں چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر پتھر، اور جب وہ پتھر جانوروں میں پڑے، ہاتھیوں میں پڑے، تو قرآن کہتے ہیں وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت میرے دوستوں وضو کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے ان کو پیٹ میں لے لیا، اپنے پیٹ میں۔ اب مچھلی کا پیٹ اور پانی کے اندر کوئی اب سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ مچھلی کے پیٹ سے آدمی باہر نکل ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ رب العزت نے اس مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو باہر نکالا۔ تو سارا کا سارا قرآن یہ گواہی دے رہا ہے اور یہ بات کو بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی چیز، یعنی جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، انہونی چیز ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز انہونی نہیں ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں۔ ساری کی ساری فرعونی طاقت اس کے لیے تیار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو، بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا۔ ساری فرعون کی ساری طاقت تیار ہے، لیکن اللہ رب العزت نے، اور نقشہ بھی ایسے نظر آ رہا ہے، جب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور رات کے اندھیرے میں راستہ بھولا دیا اللہ نے، اور بالکل بحر قلزم کے کنارے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور وہ پیچھے فرعون کی فوج آ گئی۔ اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آگے پانی ہے، اور بنی اسرائیل چیخ اٹھ گئے، موسیٰ تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، پوری طاقت سے فرمایا ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا۔ پیچھے فوج ہے، ہتھیاروں کے ساتھ ہے، اللہ نے کہا ڈنڈا مارو بھائی۔ پانی میں جو ڈنڈا مارا، اللہ نے 12 راستے بنائے، اور 12 قبیلے ان راستوں سے نکل کے آرام سے گزر گئے، اور وہی راستے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو راستے بنے تھے، فرعون اور اس کی فوج کے لیے وہی راستے ہلاکت کا ذریعہ اللہ نے بنا دیے۔ تو یہ سارا کا سارا قرآن میرے دوست جو واقعات اللہ بیان فرماتے ہیں، یہ کوئی واقعات برائے واقعات نہیں ہے،
بلکہ اس لیے ہے تاکہ آنے والی امت جو ہماری امت ہے، یہ امت مسلمہ اس کے یقین کر لے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سارے مسئلے، دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس سے سب سے بنیادی چیز اور سب سے ضروری چیز انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کی ذات عالی سے اپنا تعلق مضبوط کرتا چلا جائے، ہر چیز کا یقین اپنے دلوں سے نکالنا اور اللہ کی ذات عالی کے یقین کو پیدا کرنا، اس کے لیے روزانہ ان باتوں کو کہنا جو واقعات قرآن پاک میں اللہ پاک نے ظاہر کے خلاف امتوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اللہ نے کر کے بتائے، ان کو بار بار بولنا۔ دیکھیں 28 باروں میں علماء اکرام فرماتے ہیں 28 باروں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، 28 باروں میں بار 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 بار، اس سے کہ یہ واقعات ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے۔ آج ہمارا ذہن بن گیا بھی کوئی نیا نئی بات کرے اور نیا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ہمارا مزاج بن گیا کوئی نئی بات کرے۔ بھائی اللہ نے قرآن نازل کیا قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ ہماری ترغیب کے لیے ہے، ہم اللہ سے ڈریں اس کے لیے ہیں، اللہ سے محبت کریں اس کے لیے، اللہ سے ہمارا یقین پیدا ہو جائے اس کے لیے سارا قرآن ہے۔ وہی چیز ہے شروع سے لے کر آخر تک 30 بارے پڑھیں گے، 100 سال پہلے جس نے پڑھا وہی ہے، آج بھی وہی ہے، 500 سال پہلے بھی وہی ہے، قیامت تک بھی وہی رہے گا۔ تو ہماری ہدایت کے لیے وہ قرآن پاک ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ ہماری ضرورت ہے، اس لیے قرآن پاک کے واقعات کو بار بار بیان کریں اور اپنے یقین اس کے ذریعے سے بنائیں کہ دیکھو اللہ کرنے والے، اللہ نے کیسے کیا ہے، بڑے بڑے واقعات کہ اللہ نے ایسے کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں ساری قوم ہے، لیکن کتنے تھے بھائی؟ 80-82، اور اللہ نے ان کو نجات دی، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ بڑی طاقت والے آئے کہ ہم سے بڑی طاقت والا کون ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے درختوں کو یوں ہاتھ میں لے کے ہلا کے پھینک دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا تو اللہ نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ذرا سا ہوا کو تیز چل رہی، وہ ہوا جو تیز چلی آسمانوں سے لے کر گئی انسانوں کو، جو یہ نعرہ لگاتے تھے ہم سے طاقت اور کون ہے، ہوا نے ذرا سی ہوا اللہ نے تیز کر دی، وہ آسمانوں سے لے کر زمین پہ جو پٹخا ہے تو قرآن کہتے ہیں جیسے لمبے لمبے درخت پڑے ہوتے تھے اسی طرح ہی پڑے ہوئے تھے۔ اگلی نے کہا قوم نے آ کے بھائی ہم تو پہاڑوں میں مکان بنائیں گے، پہاڑوں میں، وہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، اللہ تو اللہ ہی ہے نا۔ جب اللہ کی نافرمانی پہ آتے اللہ کے لیے میرے دوستوں بزرگ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک فرشتوں کا بس جب انہوں نے انکار کیا اللہ کے نبی کی باتوں کا تو اللہ نے فرشتوں کا ذرا سا تو چیخ لے، بس اس نے جو چیخ ماری ہے سب کے کلیجے پھٹ گئے، مر گئے سب کے سب۔ تو یہ سارے واقعات میرے دوستوں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ طاقت والا ہے۔ آج ہم دنیا کے انسانوں کی طاقت سے گھبراتے ہیں، فلاں کے اندر یہ طاقت ہے، فلاں بھی یوں کر دے گا، ارے میرے دوستوں کو کچھ نہیں ہے۔ فرعون کو کتنے عذاب آئے، اگر آج کسی دشمنوں کو اللہ پاک خارج کا عذاب بھیج دے کیا کر لیں گے لوگ؟ تو اور ایسا عذاب ہے جوئیں لگ گئے ان کو، اب جوئیں لگ گئے، اب جوؤں کو کرنا ہٹانا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا، مینڈوں کا عذاب بھیج دیا، خون کا عذاب بھیج دیا۔ اللہ تو قادر ہے، بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بار بار قرآن پاک کے واقعات کو بیان کرنا تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ اللہ طاقت والا ہے، اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، بس ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ اور صحابہ کرام بالکل سیدھے سادے لوگ تھے، سیدھے سادے، ایسے وقت میں اور ایسے علاقے میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور نبوت عطا فرمائی جو اس زمانے کے لحاظ سے ساری دنیا کے اندر غیر مہذب انسان تھے، غیر مہذب ساری دنیا کے اندر۔ جو اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دے ان سے غیر مہذب کون ہو سکتا ہے؟ جو یہ قسم کھائے کہ ہم اپنے دشمن کو ماریں گے اور اس کی کھوپڑی کے اندر شراب پئیں گے، ان سے غیر مہذب کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے گھر کا جانتے تھے اللہ کا گھر ہے اور بغیر لباس کے اس کا طواف کریں، اور ان کا طواف کیا ہوتا تھا؟ تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، ان سے غیر مہذب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو محنت فرمائی اور ان کا یقین بن گیا اللہ کی ذات کا، 300 سال سے یقین نکل گیا، ایک اللہ پہ یقین آ گیا،
تو میرے دوستوں صحابہ کہاں پہنچے؟ بڑی بڑی طاقتیں ان کے قدموں میں آ گئی، سینکڑوں ہزاروں سال کے خزانے اللہ نے قدموں میں ڈال دیے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے ساری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ساری کائنات کو مسخر کیا اللہ نے ان کے لیے، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا، زمین کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا، سمندروں کو اللہ نے، پورے واقعہ ہے صحابہ کرام کہ بھائی کس طرح سے صحابہ سمندر کے اوپر چلے گئے، سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ گھوڑوں کے سم نیچے کا حصہ جو تھا پاؤں کے، ان کے گھوڑوں کے، وہ تک گیلا نہیں ہوا۔ اللہ نے میرے دوست ایسی صحابہ کرام کی مختلف موقعوں پر اللہ نے مدد کی۔ صحابہ سوئے ہوتے تھے، اللہ ان کی مدد کرتے تھے، صحابہ بھوکے ہوتے تھے، اللہ ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ اتنی بڑی مچھلی اللہ نے دریا سے نکالی، ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ 300 صحابی پتہ نہیں کتنے دن تک 17-18 دن اس کو کھاتے رہے۔ تو مسئلہ میرے دوستوں بزرگوں بہت آسان ہے۔ اب ہم واقعہ سنتے صحابہ کے، صحابہ کو یوں فتح ہوئی، یوں فتح ہوئی، یوں کامیابی ہوئی، تھوڑے تھے زیادہ پہ اللہ نے فتح دے دی، غریب تھے، کسو پوش تھے، تلواری نہیں تھی تو کیسر و کسرا کو اللہ نے ان کے نیچے ان کے سر نگو کر دیا، ان کے خزانے قدموں میں آ گئے۔ یہ ہمیں میرے دوستوں بزرگوں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہمیں جیسے عمارت ہے نا، اس کی بنیادیں نظر نہیں آ رہی ہیں، بڑی اچھی تعمیر ہے، اتنی بڑی چھت ہے، اتنی بڑی عمارت ہے، لیکن بنیادوں پہ کیا ہے؟ تو وہاں صحابہ کی بنیادوں میں کیا تھا؟ میرے مسلسل قربانی تھی۔ اس سے ہم گھبراتے ہیں، دعا تو مانگتے ہیں، اے اللہ دشمنوں کو شکست دے دے، مسلمانوں کو فتح دے دے، اور یوں کر دے اور یوں کر دے اور یوں کر دے۔ بغیر ہمارے دوست کے، میں ان کی بات نقل کرتا ہوں کہ بعض اوقات تو ہم اپنی دعا کرنے میں جھوٹے ہیں۔ زمیندار آدمی دعا کرتا ہے اللہ مجھے فصل دے دے، تو وہ زمیندار کی محنت کرتا ہے۔ تاجر دعا کرتا ہے کہ اللہ میری دکان پہ برکت دے دے، تو وہ دکان کی محنت کرتا ہے۔ طالب علم دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے، تو پڑھتا بھی ہے۔ اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ اسلام کو زندہ کر دے، وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ کتنی محنت کرتا ہے اسلام کو زندہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو زندہ کر دے، اے اللہ اسلام کو زندہ کر دے۔ تو جتنی ہم دکان کی محنت، دکان کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اس کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو صحابہ کی کامیابیاں، جتنی صحابہ کو کامیابی ملی ہے، اس کے نیچے کیا تھا بھائی؟ اس کے بنیادوں میں دوست بزرگ قربانیاں تھیں۔ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کی خاطر ہر چیز کو قربان کیا، ہر چیز کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی اولادوں کو۔ وہ عورت ہے خلصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب وہ ایمان نہیں لائی تھی تو ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اسلام لانے سے پہلے، تو زبردست شاعرہ تھی، اور مرثیہ لکھا اس نے اپنے بھائی کے انتقال پہ، اور کئی مہینوں تک مرثیہ پڑھتی، خوب روتی تھی اور لوگوں کو بھی رلاتی تھی۔ ایسی عورت زبردست شاعرہ تھی، اور مرثیہ لکھا بھائی کے مرنے پر، اور پڑھتی روتی رلاتی، روتی رلاتی۔ وہی عورت جب ایمان لے آئی ہے تو ایک دن غالباً قادسیہ کی جنگ تھی، کون سی جنگ تھی، چاروں بیٹوں کو رات کو جمع کیا، 4 جوان بیٹے سب کو جمع کیا، آؤ ادھر، اور سب کو ترغیب، دیکھو صبح کیا ہونے والا ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ اب یہ ایمان والی عورت ہے، اب ایمان والی عورت بلا دی اپنے بچوں کو اور ترغیب دے دی اشعار کے اندر کہ دیکھو صبح دشمنوں سے مقابلہ ہونے والا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ خوب ترغیب دی، اور اگلے دن ایک ایک کر کے 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے۔ 4 جوان بیٹے خود ترغیب دی، جاؤ گے میدان میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، کل قیامت میں 4 بیٹوں کی، شہید بیٹوں کی ماں کہلاؤں۔ تو جذبات بدلے صحابہ کرام، خود بھوکے سو رہے ہیں، اولاد بھوکی سو رہی ہے، بیوی بھوکی سو رہی ہے، اور اللہ کے نبی کا مہمان کھانا کھا لیا۔ گھر میں اتنا نہیں ہے کہ 2-3 آدمی کھا سکیں، ایک آدمی کے کھانے کا ہے جو بچوں کے لیے ہے، وہی مہمان کو کھلا دیا، خود بھوکے سو رہے ہیں، 313 ہیں، نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے بس، اور سامنے نظر آ رہا 1000 ساز و سامان کے ساتھ ہیں، گانے والی، جذبات بنانے والی عورتیں ساتھ ہیں،
لیکن میرے دوست اللہ کے نبی کا ارشاد تھا اور اللہ کے نبی کی منشا تھی، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں اللہ کے نبی کو، بس ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو حکم کریں۔ تو صحابہ کرام نے میرے سے خندق کا موقع ہم جانتے کہ اتنی شدید سردی تھی اس میں، اگر کبھی مدینہ منورہ میں دسمبر جنوری میں جانے کا موقع ہو تو اتنی سرد ہوائیں چلتی ہیں، خشک اور سرد ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں اور خشک ہوائیں ہوتی ہیں، یعنی آدمی کا چمڑا کاٹتے ہو ایسی ہوا ہوتی ہے۔ اور اب تو چلو عمارتیں بن گئی تو بہت ساری ہوا ویسے رک جاتی ہے، لیکن میدانوں میں اب بھی چلے جائیں تو وہ زمانہ سخت سردی کا، اور سخت سردی اور ہوا، اور صحابہ کرام کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، کسی کے پاس ایک چادر، کسی کے پاس 1.5 چادر، ایسا برا حال صحابہ کے پاس، اور اس میں خندق کھودنا۔ لیکن کسی نے صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہوگا۔ ان قربانیوں پہ مردوں نے، عورتوں نے لنگڑے ہیں تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو ان کی قربانیوں پہ اللہ نے میرے دوست بزرگوں کو کہاں پہنچا دیا کہ اللہ نے پھر کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ صحابی آئے عبداللہ بن عمر غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا مجمع کھڑا ہوا ہے، تو کیا بات ہے، کوئی جانور آ گیا بڑا، شیر یا چیتا کوئی، اسے راستہ روکا ہوا ہے، اترے سواری سے اس جانور کے پاس گئے، اس کو مخاطب ہوئے، اس کو کہا کہ بھائی اگر تجھے اللہ نے کسی کو کھانے کا حکم دیا ہے تو کھا لے، اپنا کام کر، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو مسلمانوں کو راستہ نہ روک، تو یہاں سے چل۔ اور اس کے سنائے کان پکڑا، ایک تھپڑ ماری، اور وہ شیر یا چیتا جو بھی تھا وہ اپنے راستے پہ چلا گیا۔ پھر فرمایا اس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ جو مخلوق جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق سے ڈرا کرتی ہے۔ زمینداری ہے، صحابی سیدھے سادے، حضرت عمر کے زمانے میں غالباً مدینے میں پہاڑوں سے آگ نکل کے آئی، مدینے کی طرف لاوا ساتھ آ رہا ہے، حضرت عمر نے زمینداری سے کہ جاؤ حساب کا انتظام، کوئی فائر بریگیڈ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، نہیں چلو تم انتظام کرو، میں کیا نہیں، تم نے انتظام کرنا ہے، اور اللہ کا نام لے کے بڑے ہیں اور آپ کو دھکیلتے دھکیلتے وہیں پہنچا دیا جہاں سے نکل کر آئی تھی۔ تو میرے دوستوں صحابہ نے محنت کی اپنے اوپر، جب اپنے اوپر محنت کی تو اللہ کو ساتھ لے گیا انہوں نے، جب اللہ ساتھ ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، مسئلہ نہیں رہا۔ دنیا کے اندر بھی ہمارا آپ دیکھتے ہیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی اس کی طرف سے آنے والی مشقتوں کو بھی برداشت کرتا ہے، تکلیف کو بھی سہ لیتا ہے، شکوہ نہیں کرتا وہ۔ تو ہمارے بھائی بھی تو سنایا کرتے تھے لیلا مجنوں کے واقعے، بہت سارے واقعے سنایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ روز وہ حلوہ بیچتی تھی، وہ کھا لیتا تھا مجنوں، تو ایک دن لیلا نے وہی پلیٹ اور اس میں چھری رکھ کے اور اس پہ رومال ڈال کے خادم سے کہا جاؤ لے کر جاؤ اور اس مجنوں سے کہو کہ آج تیرا گوشت مانگ رہے ہیں۔ لیلا روز تو حلوہ آتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی وہ جب مجنوں کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ بھائی آج تو لیلا نے گوشت مانگا ہے۔ تو اس نے کہا میں وہ والا مجنوں نہیں ہوں، وہ جو دبلا پتلا کونے میں کھڑا ہے نا وہ ہے اصل لیلا کا مجنوں، میں تو ایسی ہوں۔ تو صحابہ تھے وہ جنہوں نے میرے دوستوں سچ کر کے دکھلایا، اللہ کی محبت میں جان دینا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، کوئی چیز مانے نہیں تھی ان کے لیے، کوئی چیز مانے نہیں۔ تبوک کا موقع جانتے کتنی شدید، یہ بھی مہینہ چل رہا ہے نا ستمبر کا مہینہ، اب اس وقت تقریباً 45 ڈگری ٹیمپریچر مدینہ منورہ، آج کا کھجور پکنے کا زمانہ ہے، یعنی 108 110 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے اس وقت مدینہ منورہ، اور کھجوریں پکنے کا زمانہ یہی ہوتا ہے۔ شدید گرمی ہوتی ہے اور لو ہوتی ہے، اس میں کھجوریں پکا کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا چلو تبوک جانا ہے، اور تبوک بھی کوئی قریب پڑوس میں نہیں تھا، کئی میرے خیال میں 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر غالب ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو، اب شدید گرمی ہے اور کھجوریں تیار پکی ہوئی ہیں، اب ان کے اتارنے کا زمانہ آ گیا ہے، اور جتنا قرضہ یہودیوں کو چڑھا ہوا تھا یہی تھا کہ یہ کھجوریں اتاریں گے اور اس کا ہمارا اپنا بھی انتظام ہوگا اور قرضہ بھی ادا کریں گے، اور گرمی کا زمانہ الگ ہے۔ تو کسی صحابی نے میرے دوست عذر نہیں کیا، سب ہمت کر کے چل پڑے، حالانکہ کھجوریں نہ اتارے جائے۔ اب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھئی
4 दिन बाद वापस आएंगे, 1 चिल्ले के बाद वापस आएंगे, 2 चिल्ले के बाद वापस आएंगे, खजूर होगा क्या? और किसी को इस्तिस्ना भी नहीं था कि कोई ठहरे, सबने चलना है। सारे साहब आ गए अल्लाह के फजल से, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी मदद फरमाई कि अल्लाह ने बगैर लड़े फतह अता फरमाई, माल गनीमत भी अता फरमाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि हम और आप सहाबा की कामयाबियों को देखते हैं। आदमी लहलाती खेतियों को देखता है और बागात को देखता है कि इसके अंदर अनार के दरख्त हैं, इसके अंदर केले के दरख्त हैं, इसके अंदर आम शानदार आ रहे हैं, लेकिन जो किसान की मेहनत है और बागबान की मेहनत है वो हमें नजर नहीं आती है। तो हम और आज आप और मेरे दोस्त वो मुसलमानों की कामयाबी की बातें करते हैं, मुसलमान कामयाब हो जाए, इस्लाम जिंदा हो जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बानी को सबब बनाया है। कुर्बानी जो है इस इस्लाम की, दीन की अहया की बुनियाद है, खाद है। अगर कुर्बानी होगी तो दीन अपने हकीकी मानों में फैलेगा, और कुर्बानी नहीं होगी तो मेरे दोस्तों शक्लें रह जाएंगी, शक्लों से कोई डरा करता। असली शेर हो और शेर की तस्वीर हो, और शेर भी अगर पिंजरे में हो तो उससे कोई डरे। पिंजरे के अंदर शेर है तो उससे कौन डरेगा? तो अगर मुसलमान अपने घर में बैठा हो उससे कोई नहीं डरता, कोई घबराहट नहीं है। अगर मुसलमान मेरे दोस्तों बुजुर्ग अल्लाह के काम के लिए दुनिया भर में फिरता है अल्लाह के दीन को लेकर, तो अल्लाह का दीन फैलता है। अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में, हम जब छोटे थे उस जमाने की बात है, तो उस जमाने में पाकिस्तान में उस जमाने में सारे या जदीद आलात वगैरह थे नहीं, तो उस जमाने में लोग आते थे दूसरे मुल्कों से, उन्होंने अजीब सा लिबास पहना हुआ है, लंबे लंबे बाल हैं, कोई हाल नहीं है उनका, साइकिलों में फिर रहे हैं। तो वो फिरते थे तो हमारे नौजवान भी उनके जैसे लिबास पहन लेते थे, उनके जैसे बाल बना लेते थे, उनके जैसे हरकतें करने लगते थे। तो बैमी सब फरमाया करते थे जो चीज़ फिरती है वो फैला करती है, जो चीज़ भी फैलेगी वो फैलेगी। तो मुसलमान अगर इस्लाम को लेकर, दीन को लेकर उसकी हकीकी हालत में फिरेगा तो अल्लाह का दीन फैलेगा। और सहाबा किराम को इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी दुनिया के अंदर फैलाया, सारी दुनिया में सहाबा फैले, दुनिया में निकले और दीन को लेकर निकले, इस्लाम के साथ निकले। तो इसलिए मौलाना अहमद साहब से आप अक्सर सुना होगा, एक जुमला फरमाया करते थे, हम जैसे हो जाओ, हम जैसे हो जाओ। तो सहाबा जहाँ जाते थे वहाँ ये कहते हम जैसे हो जाओ। तो उनकी जिंदगी में मेरे दोस्तों दीन था, अमली तौर पे अल्लाह के साथ ताल्लुक था, अल्लाह के नबी के तरीके उनकी जिंदगियों में थे, उनकी इबादत जानदार शानदार इबादत थी, उनको कोई मसला नहीं था। उनको जब कोई जरूरत पेश आती वो मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, अल्लाह से अपने मसलों को हल कराते थे। वो कहीं इनको जाने की जरूरत नहीं थी, उनको पता था सारे खजाने अल्लाह के पास है। अल्लाह कुरान में कहा कई जगह फरमा रहे हैं, जमीन और आसमान के दरमियान के सारे खजाने मेरे पास हैं। कहते हैं ना, क्या आता है किताबों में लिखा है कि भाई सारी दुनिया के इंसान शुरू से आखिर तक, सारे दुनिया के इंसान और जिन्नात सब एक मैदान में जमा हो सब, और अपनी अपनी ख्वाहिशात, अपनी अपनी जरूरतों को, अपनी अपनी चाहतों को अल्लाह से मांगना शुरू कर दे। सब मांगे और मांगे और अल्लाह पाक उन सबको सब कुछ दे दे जितना मांगा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आने वाले सारे इंसान एक मैदान में जमा होकर अपनी सारी जरूरतों को अल्लाह से मांगे, अपनी ख्वाहिशात को मांगे, अल्लाह पाक उनको सब कुछ दे दे। तो फरमाया उसके बाद भी अल्लाह के खजाने में इतनी कमी नहीं आएगी कि इस छोटी सी उंगली को समंदर में डाल के जितना पानी इस उंगली के ऊपर आएगा, अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितना समंदर से पानी में कमी आएगी। अल्लाह तो अल्लाह है। आज हमने अल्लाह को बोला नहीं, अल्लाह को पहचाना नहीं, इससे हम इधर उधर भटक रहे सब। इसलिए हमसे ये मुतालबा है, कहा जा रहा है कि देखो सबसे बुनियादी चीज़ है अपने ईमान को बनाओ, अपने अल्लाह के साथ अपना मजबूत ताल्लुक करो, अल्लाह से जी लगाओ। और ये अल्लाह से जी लगेगी जब हम अल्लाह को बोलेंगे, अल्लाह के एहसानात को बोलेंगे, अल्लाह ने जो कुछ किया नबियों के साथ जाहिर के खिलाफ, सहाबत को किया जाहिर के खिलाफ, उनको बोलेंगे और हमारे ऊपर कोई हाल आएगा तो हम इधर उधर नहीं जाएंगे, नमाज पढ़ के अल्लाह से अपने मसलों को हल कराएंगे। और जब अल्लाह हमारे मसलों को हल करेगा हमारे यकीन बनता चले जाएगा। तो हम सब नियत करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम और आप
اللہ مجھے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نے سب چیزوں پر محنت کی، اپنے دل پر محنت نہیں کی، اپنے ایمان پہ یعنی کسی سے کہا جائے ایمان کو سیکھو تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ایمان سیکھنا کیا ہے. سمجھتے ہیں کلمہ سیکھ لیا، کلمے کے الفاظ سیکھ لیا، کلمہ پڑھنا آ گیا، بس نہیں، ایمان سیکھنا ہے. کہیں نہیں جاؤں گا میں اپنے اللہ سے معاملہ کروں گا، مجھے کوئی مشکل پیش آئے گی میں اللہ کی طرف جاؤں گا، کوئی غم، کوئی خوشی، کوئی بیماری، کوئی اللہ کی طرف رجوع. آج میرے دور میں ساتھی میں اتنا پریشان، کیا کروں یہ مسئلہ ہو. میں نے کہا ہمارے پاس تو مسئلے کا علاج کوئی نہیں، ہمارے پاس تو ایک ہی علاج ہے بھائی، وضو اچھی طرح کرو اور اچھی طرح نماز پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے پڑھو. سارے مسئلوں کا اللہ نے نماز میں رکھا ہے. روایت میں آتا نا کہ اللہ کے نبی کو جب کوئی سخت عمل پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف ہوتا، جہاں تیز ہوا چلی فوراً نماز کی طرف متوجہ. ہمارا آپ دیکھیے اپنے آپ کو، ہم کیا کرتے ہیں. تو آج سے ہم نیت کریں میرے دوستوں بزرگوں کہ ایک تو اپنے اوپر محنت کریں گے، روزانہ ایمان یقین کے بولیں گے انشاءاللہ. ہاں روزانہ، اس سے نہ پریشان ہو کہ یہ دیکھیں روزانہ آدمی روٹی کھا رہے نہیں، روزانہ آدمی پانی پی رہے. آدمی کہ یار پانی پیتے پیتے تو اب تھکن ہو گئی ہے، اب پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے کوئی اور چیز دے دے، یہ اللہ نے اب روٹی کھاتے کھاتے کچھ اور ہو جائے. نہیں، اللہ نے جیسے جسمانی نشو و نما کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایسے ہی روحانی ترقی اور روحانی بیماریوں سے دور کرنے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا وہ وہی ہے اور کوئی نظام نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کرو. صحابہ کو کیسے تازہ کریں؟ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا. تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے میرے دوستوں بزرگوں، ہر چیز کی نفی اور حل کرنا اور اللہ کا اس بات کرنا کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، یہ ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوئی نئے فارمولے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا ورژن، کوئی نیا ایڈیشن، کوئی نیا والیوم، کوئی نہیں میرے دوستوں بزرگوں. جو قرآن ہے میں نے جیسے عرض کیا وہ ہدایت کی کتاب ہے، اسی کے اندر جو واقعات ہیں انہی کو بولنا، جنت کے تذکرے کرنا. کیسی ہے جنت؟ اللہ کہہ رہے ہیں دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. کوئی نہیں ناپ سکا آج تک چوڑائی زمین و آسمان کی کتنی ہے، کوئی نہیں ناپ سکا. ابھی پتہ نہیں آسمان کتنا دور ہے. پہلا آسمان، پھر ساتواں آسمان کہاں ہوگا ہمیں نہیں پتا. اللہ نے بھی نہیں کہا ساتواں آسمان زمین و آسمان کے برابر ہے جس کی چوڑائی. تو ہمیشہ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. ہم کپڑا بیچتے ہیں، کپڑے کی 1.5 گز کا عرض، 2 گز کا عرض ہے، 3 گز کا عرض ہے، اور لمبائی بھائی 100 میٹر کا تھان ہے، 200 میٹر کا تھان ہے، آج کل تو 500 میٹر کا تھان ہوتے ہیں. تو اللہ نے صرف چوڑائی کا ذکر کیا. ایسی جنت کی طرف کیا ہے بھائی، ایک مکان 60 گز کا مکان، 80 گز کا مکان، 120 گز کا مکان، 500 گز کا مکان، اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، اور کوٹوں میں چکر چل رہے ہیں. ارے بھائی کیا کیا فرمایا کہ جو حق رہتے ہوئے اپنے آپ کو تو بزرگوں بیچ جنت میں محل عطا فرمائے، بیچ جنت میں اللہ اس کو محل عطا فرمائے. تو اللہ پاک میرے دوستوں مجھے اور آپ کو تو جنت کے تذکرے کرنا، جنت کے کھانے، جنت کے لباس. کتنی گرمی کا زمانہ ہے، اب آدمی ہمارے رضوان بھائی بہترین سفید جوڑا پہنا، صبح کلب لگایا ہوا وائٹ سفید، اور سرجانی ڈاؤن سے مدنی مریض لگائے تو پتہ لگا وہ دھواں ہو گیا اس کپڑے کے اوپر. تو شام کو خود ہی پریشان ہو رہا جی کیا ہو گیا. وہاں ایسا نہیں ہوگا. عجیب لباس اللہ پہنائیں گے، ایک وقت میں آدمی پتہ نہیں کتنے جوڑے پہنے گا. یہاں تو مرد ریشم نہیں پہن سکتا، اللہ وہاں ریشم پہنائیں گے. اللہ پاک خود اپنے ہاتھوں سے کنگن سونے کے پہنائیں گے مردوں کو. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہاں تمہارا رب تم کو سونے کے کنگن پہنائے گا. یہاں تو چاندی کی انگوٹھی مولوی صاحب کہیں گے بھائی اتنے زیادہ، اس سے زیادہ وزن کی نہیں ہونی چاہیے. کس چکر میں پڑے ہوئے؟ سونے کا کنگن پہنائیں گے اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے شراب پلائیں گے. تو اب جنت کو بولتے ہی نہیں ہیں. دنیا 120 کا مکان مہنگائی ہو گئی پر ارے چھوڑو بھائی چکر میں. اللہ سے جی لگا لیں، آخرت کو تذکرے کریں. ایسی جنت ہے وہ،
جنت کے قالینوں کا استر جو ہوگا وہ ریشم کا ہوگا. اوپر کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں بھائی. نیچے کا حصہ جو ہے وہ ریشم کا اللہ نہیں کیا. دنیا میں تو ریشمی قالین سب سے قیمتی ہوتے ہیں. اوپر ریشم ہوتا ہے, نیچے کبھی کاٹن لگا ہوتا ہے, کبھی وہ جو ہے پٹسن لگا ہوتا ہے. اوپر ریشم ہوتا ہے جو سب سے مہنگے قالین ہوتا ہے. اور وہاں کے قالین ایسے ہوں گے جن کا نیچے اللہ ریشم لگائیں گے. اور ایسے مکانات نہیں ہوں گے, یعنی سونے چاندی کا آدمی کہہ دیتا ہے آسانی سے, ایک سونے کی ایک چاندی, تو کوئی ایسا تھوڑی 120 کا مکان ہوگا. بڑے بڑے محلات, ہزاروں کمرے, سینکڑوں کمرے, اس میں ہر مکان, ہر کمرہ سونے چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا, مشک و عنبر کا گارا ہوا, زعفران کی زمین ہوگی. بولے تو صحیح جنت کو, تاکہ دل چاہے جنت کی طرف جانے کا. دنیا میں دل لگا ہوا ہے ہمارا, جسے پریشان ہے دنیا تو ہے ہی پریشانی کی جگہ. تو اس سے میرے دوستوں بزرگوں, ہم اور آپ آخرت کو بولیں. مزیدار جگہ ہے وہ, جانے کی جگہ ہے وہ. تو ہم اور ہمارا یہ علاج ہے کہ روزانہ ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں, روزانہ ہم اللہ سے ہونے کو بولیں, وہ واقعات بیان کریں جو قرآن و حدیث میں ہیں, اور روزانہ آخرت کے تذکرے کریں. مرنا ہے, مرنے کے بعد زندگی آنے والے, حساب کتاب ہے, حساب کتاب ہے بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو جو ہے نا میرا اولاد اس طرح کے. تو عیسیٰ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے, جواب نہیں بن پڑے گا ان سے. تو یہ معمولی نہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, مر جائیں گے کوئی نہیں, ایسا مسئلہ نہیں. مرنا ہے, مرنے کے بعد سوالات ہیں, اس کی تیاری نہیں جا کر کے اکیلے جانا ہے قبر میں. اب تو قبرستان میں جا کے بھی اللہ یاد نہیں آتا, اکیلے. بہت پرانی بات ہے, مدینہ منورہ کبھی ہم نے دیکھی تھی بغلی قبر کیا ہوتی ہے. پاکستان میں تو سیدھی قبر ہوتی, صندوق والی قبر کہلاتی. تو وہاں ہم گئے قبرستان میں جنت البقیع میں, تو وہ سیدھی تھا کوئی تو گور کر. تو ہم نے کہا یہاں قبر کیسی ہوتی ہے, اس نے کہا دیکھ لو. تو وہ قبر یوں کر کے پھر نیچے اندر صندوق وہ ہوتی ہے بغلی قبر, وہ اندر. تو مردے کو جو ہے نا نیچے کر کے پھر اندر ڈال دیتے ہیں. اندر وہ اندر اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس مردہ لیتا ہے, اس کے اوپر بھی مٹی نیچے مٹی ہے, تو پھر ناک کے اوپر مٹی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی وہ اینٹیں ڈگا دیتے اور پھر ساری مٹی اس کے اندر ڈال دیتے. ہمارے جو ہے نا کہ اگر ہمارے یہاں مردہ بیٹھنا بھی چاہے نا تو ہماری قبر ایسے ہی بیٹھ جائے گا, وہاں پہ بیٹھنے سے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ساری مٹی. تو اس نے لیٹ کے اندر اس کے دکھا بھی دیا ہمیں. ہم تو گھبرا گئے, جانتے ہیں کیا مذاق تھوڑی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ قبر کو جنت کا, قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, یہ جہنم کے گھروں میں سے گھڑا ہے. اس لیے موت کو یاد کرنا, آخرت کے تذکرے کرنا, جنت کے تذکرے کرنا, یہ ہمارے اندر سے نکل گئے ہمارے اندر سے. ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھیں. لوگ کہیں پاگل ہیں, ٹھیک ہے پاگل کہتے ہیں. جہاں جائیں میرے دوست ایمان کے تذکرے, آخرت کے تذکرے, جنت کے تذکرے, اللہ سے ہونے کو بولنا. اگر یہ بولتے رہیں گے, یقین جانے میرے دوست ہماری زندگی ہلکی پھلکی ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی. آج ہم پریشان اسی لیے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں. میں کچھ نہیں کر رہا. جتنا میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنی میری زندگی آسان ہے. مسئلہ ہمارا میرے دوست وسائل کے زیادہ ہونے سے نہیں ہے. وسائل زیادہ ہو جائیں, آمدنی زیادہ ہو جائے, چیزیں زیادہ ہو جائیں, نہیں میرے دوست. اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے مسئلوں کا حل وسائل میں نہیں رکھا, اپنے تعلق کے اندر رکھا ہے. اسے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی میں سے راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو روزی کا تعلق اللہ نے یہاں نہیں لکھا کہ محنت, جو زیادہ محنت کرے گا اس کو میں دوں گا, نہیں. فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا, نہیں جو اللہ سے ڈرے گا, اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے سے پورا کرے گا, اللہ اس کو ہر تنگی سے راستہ دیں گے, ہر تنگی سے. جب وہ صحابی کو قید کر دیا گیا تو ان کے والد آئے کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر دیا. آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے بیٹے کو پیغام بھجواؤ کہ وہ تقوی اختیار کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, اور سورہ توبہ کی غالباً آخری دو آیتیں پڑھے
تو ایک رات کو ان کے جو جن کو قید کیا ہوا تھا ان کے تسمے خود بخود کھل گئے اور وہ وہاں سے نکلے اور دشمنوں کے ریوڑ کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی ساتھ لیا، ایک سواری پہ سوار ہوئے، ریوڑ پیچھے پیچھے ان کے ساتھ، اور وہ سارے ریوڑ کے ساتھ اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ تو اصل مسئلہ ہمارا ہے، ہم اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کرتے چلے جائیں گے، اللہ ہمارے دنیا آخرت کے مسئلوں کو حل کریں گے۔ ہم اصل میں اس پہ آنے پائیں گے۔ تو بہمی صاحب سنایا کرتے تھے کہ وہ ایک آدمی کو شوق ہوا کہ میں اپنی کمر پہ نا وہ شیر کی شکل بنواؤں، شیر کی شکل۔ ہم دیکھو وہ لوگ سوئی سے رنگ بھرتے ہیں، کوئی نام لکھواتے ہیں، ہمارے یہاں تو رواج اتنا نہیں ہے، افریقہ میں امریکہ میں وہاں بہت رواج ہے، عرب ممالک میں بھی رواج ہوتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یار کسی آدمی کے ہاتھ میں شیر بنا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں پرندہ بنا ہوا ہے، تو اس نے کہا بھی چلو میرے کمر پہ شیر بناؤ، شیر۔ تو چلا گیا اس کے پاس، تو وہ سوئی لیتے ہیں، اس پہ رنگ بھرتے ہیں اور پھر وہ رنگ کو جسم کے اندر ڈالتے ہیں، تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ شکل بن جاتی ہے۔ تو وہ چلا گیا اور قمیض اوپر کری، اس نے کہا شیر بناؤ، اس نے کہا اچھا۔ تو اس نے وہ لی سوئی، رنگ لیا، سوئی لیا، جو چبھا تو ایک دم سے اس کو چوہا، ایک دم سے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ نے کہا شیر بناؤ، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے شیر تو بنا ہے، لیکن کہاں سے شروع کیا؟ اس نے کہا میں نے دم سے شروع کیا۔ اس نے کہا بغیر دم کے بھی شیر ہوتا ہے، تم چھوڑو دم کو، تم آگے بڑھو۔ تو اس نے دوبارہ سے وہ رنگ لیا، اب جو چبھویا تو اس نے کہا کہ اب کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اب میرا شیر بناؤ۔ اس نے کہا ہاں شیر تو بنانے کا کہاں سے شروع کیا؟ اس نے کہا کان سے۔ اس نے کہا کن کٹا شیر بھی ہوتا، تم کان کو چھوڑو، اس کے علاوہ بناؤ۔ ایک دو دفعہ اس نے پھر چبھویا، جب وہ ہر چیز پہ منع کر لے، اس نے کہا بھائی ایسا شیر تو میں نہیں بنا سکتا۔ تو میں صاحب فرمایا کرتے ہیں آج ہمارا بھی یہ حال ہے، ہم کہتے کوئی چیز چبھے نہیں ہمیں، صبح آنکھ نہیں کھلے بس کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیں، نیند قربان نہیں ہوتی، اس نیند قربان نہیں ہوتی اللہ کے لیے، آنکھیں قابو میں نہیں ہماری، ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے ہمیں، اللہ کہہ رہا ہے نگاہوں کو نیکی کرو، ہماری آنکھیں قابو میں نہیں ہے، ہماری نیند قابو میں نہیں ہے، ہماری زبان قابو میں نہیں ہے، جو چاہے بول لو، جو چاہے سن لو۔ تو اس لیے میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے۔ میں بن جاؤں گا، انسان بن جائے گا تو سب کچھ بن جائے گا، اگر انسان نہیں بنا میرے دوستوں بزرگوں کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کے سب سے پہلے انسانوں پر محنت کرتے ہیں۔ تو اب سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم جو ہے آج سے روزانہ ایمان یقین کو، قبر کو، آخرت کو روزانہ اپنی ضرورت سمجھ کے بولیں گے انشاءاللہ، اور اپنے مسئلوں کو نماز کے ذریعے حل کروائیں گے۔ کس طرح حل کروائیں گے؟ نماز پڑھ کے، نماز بھی اچھی پڑھنی ہے، نماز کیسی پڑھ؟ اچھی نماز، حدیث میں آتا ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے، ہم اپنا وضو بھی کسی مولوی صاحب کو دکھائیں گے، دیکھیں میں وضو کرتا ہوں، آج کل نلکا کھلا ہوا ہے پانی بہتا چلا جا رہا ہے، لا حول ولا قوت، کہتے ہیں ایک مدھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں، ایک مدھ کے اندر، ایک مدھ، کہتے پتہ نہیں ایک پاؤ کے برابر ہوتا ہے، اس پانی میں وضو کر لیتے تھے۔ تو وضو کرنا بھی سیکھیں، اچھا وضو کریں، اچھی نماز پڑھیں، جس نماز میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، میں ہوں میرا اللہ، مشق کریں، محنت کریں نمازوں پر، اور اپنی نماز اچھی پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگیں، عادت ڈالیں اچھی نماز پڑھنے کی، مشق کریں، تو کوشش کریں گے نمازیں بنانے کی۔ ہاں آٹومیٹک نماز نہیں ہونی چاہیے، آج کل آٹومیٹک نماز ہوئی ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، سلام پہ ختم ہو جاتی ہے، درمیان میں کیا ہوا پتہ ہی نہیں۔ اس میں بہت وعید ہے، ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی نماز جس میں اللہ کا دھیان نہ ہو، اللہ کے توجہ نہ ہو، ایسی نماز اللہ سے قرب کے بجائے اللہ سے دوری پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اچھی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، تھوڑا سا وقت نکال کے روزانہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ فرمائے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ تو کچھ اور نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالیں۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، ہر موقع کی دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی، ہر موقع کی دعائیں ہیں،
تو دعائیں یاد کریں. ابھی شروع میں یاد نہ ہو تو دعاؤں کی کتاب لے لیں. ہر موقع کی دعا ہے، بازار میں جانے کی، خریداری کی دعا، بغیر میں جانے، ہر موقع کی دعا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو بتا دی ہے. تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں. پھر اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں، بہترین اخلاق سے ہم مزین ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. بہترین وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی ہم ایسی کوئی حرکت ہم سے نہ ہو چل جائے کہ بڑے بڑے بہنوں کا حصہ دبا لیا، کسی کی زمین دبا دی، کسی کا قرضہ دبا دیا، کسی کا یہ کر دیا، کسی کو گالی دے. ارے بھائی پتہ چلے گا مرنے کے بعد، معمولی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں محسوس کرتا ہے آدمی، یہ ہو گیا بہانے بنا لیتا ہے. ارے بھائی تو اس لیے بھائی کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو، سب کا ادا کریں. جہاں کوئی مشکل ہو، پریشانی آئے، علماء سے جا کے پوچھے کہ بھائی یہ مسئلہ میں کروں کیا. آج ہم نے خود ہی اپنے طور پہ فیصلے کرنے شروع کر دیے، اور بہت سمجھدار ہوتے تو کہتے مارکیٹ میں جا کے فیصلہ کریں. یا مارکیٹ والوں کو کیا پتا بیچاروں کو، بعضوں کو تو بیچاروں کو نماز کے فرائض نہیں پتا، وہ ہمارے فیصلے شریعت کے مطابق کیسے کریں گے. عام ہو گیا آج کل، بھائی مارکیٹ والے فیصلہ کریں گے، بازار والے فیصلہ کریں گے. بھائی مفتی حضرات کے پاس جا کے فیصلے کریں. تو اس لیے بھائی ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو. اللہ کا شکر ہے جس شہر میں بڑے بڑے علماء کرام، مدارس، مفتی سب موجود ہیں. اس سے جہاں کوئی ہمیں حقوق و لباس کے بارے میں کوئی مسئلہ آئے، ہم فوراً، اس لیے کہ یہ مسئلہ میرے معمولی نہیں ہے، یہ تو جب تک جس کا حق ہے اس نے معاف نہیں کیا معاف نہیں ہوگا. اسے پریشان نہ ہو. اللہ نے ہر سب چیزوں کے مسائل کے حل رکھے. علماء کے پاس جائیں گے، وہ بہترین طریقے سے ہمیں مسئلوں کا حل کر کے بتا دیں گے. تو اس لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو بہت بچا کے چلنا ہے. لوگوں کے حقوق ادا کرنے، ماں کے، باپ کے، بہنوں کے، پڑوسیوں کے، رشتے داروں کے، اپنے ساتھ کاروبار کرنے، ہر ایک کے اللہ نے حقوق رکھے ہیں. سب کے حقوق ادا کریں، اور کسی سے میرا کوئی مطالبہ نہیں، میرا کسی سے کوئی مطالبہ نہیں. کوئی مجھے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے اللہ سے دوں گا. میرا جب اللہ سے ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگیاں لگا کر، سب کچھ لگا کے کہتے تھے اللہ سے ہمارا معاملہ ہے، ہم اللہ سے لیں گے. اسے ہمیں کسی سے کوئی توقع نہیں، کسی سے کوئی شاباشی نہیں، کسی سے کوئی واہ واہ نہیں. کوئی ہمیں پوچھتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اگر میرے دوست اس طرح ہم چلتے رہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری زندگی ایک ایسی زندگی بنے گی جس کو دیکھ کے لوگ خود اسلام میں داخل. سورج اعلان نہیں کرتا صبح اٹھ کے میرے اندر روشنی ہے، میرے اندر گرمی ہے. سورج نکلتا ہے گرمی کے ساتھ، دھوپ کے ساتھ، روشنی کے ساتھ. ایمان والا جہاں پھرتا ہے میرے دوستوں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کی بول چال، اس کی عبادت سب لوگوں کے دلوں کو کھینچتی ہے، جیسے صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک محنت دی ہے. یہ محنت تبلیغ کی محنت، یہ آنے جانے کی محنت نہیں ہے. چلا لگا لیا پھر آ گئے، 4 میں لگا لیا پھر آ گئے، 7 میں لگا لیا پھر آ گئے. نہیں میرے دوستوں، یہ زندگیاں بدلنے کی ایک محنت ہے. پوری زندگیاں بدلنی ہے ہم نے، ایک معاشرہ بدلنا ہے. ایسا معاشرہ، ایسا ماحول وجود میں لانا ہے جس کو دیکھ کے ہر آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان. اگر ماحول بنا ہوا ہوگا ہمارے لیے بھی دین پر چلنا آسان ہوگا، اور غیر مسلموں کو دین سمجھنا آسان ہوگا. اگر ماحول نہیں بنا ہوا ہوگا تو مسلمان کے لیے بھی دین پر چلنا مشکل ہے. مسلمان کے لیے کئی ساتھیوں کو دیکھا کچے ہوتے ہیں، کسی جگہ دعوت میں چلے گئے، وہاں کوئی نماز کا ماحول نہیں ہے تو نمازیں ہو جاتی ہے، وہ وہیں بیٹھے رہے، گھر جا کے پڑھ لیتے. اور جس دعوت میں چلے گئے وہاں 8, 10, 15 لوگ ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں مسجد چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے تو کچا پکا آدمی بھی ساتھ چلا جاتا ہے. تو ماحول بنانا بہت ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ماحول بنایا. آج کم قسمتی سے اب تک ہم اس جگہ پہنچے نہیں ہیں. مسجدوں میں عبادت کا ماحول ہو، دعوت کا ماحول ہو، ابھی ہمیں نظر نہیں آتا. ایک آدمی مسجد میں آیا ہو، اس کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ میں اللہ کی دین کی بات کروں، ایسا ماحول نہیں. اس کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ میں نمازیں لمبی پڑھوں، میں دعائیں کروں، ذکر کروں، تلاوت کروں. مسجدوں کے اندر ایسا ماحول نہیں، سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں. تو ہمیں اور آپ کو ماحول بنانا ہے مسجدوں کے اندر، دعوت کا ماحول، تعلیم و تعلم کا ماحول، ذکر و عبادت کا ماحول، خدمت. یہ ماحول بنے گا
تو لوگوں کے لیے دین پر چلنا بھی آسان ہوگا اور دین کی حفاظت بھی اس میں ہے، دین کی سمجھ بھی اس میں آئے گی۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک محنت دی ہے، اور یہ محنت میرے دوستوں ثواب کے درجے کی نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے، اچھی طرح سمجھیں۔ صرف ثواب کا مسئلہ نہیں ہے، ذمہ داری کا مسئلہ ہے، اور اس کی ہم سے پوچھ ہوگی قیامت میں۔ اور مسئلہ جو ہے نا چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بہت اہم مسئلہ، بلکہ اہم ترین مسئلہ انسانوں کو ہدایت مل جائے، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں انسانوں کا۔ اگر ایک انسان بغیر ہدایت کی دنیا سے چلا گیا، دنیا بھر کا بادشاہ ہے، ناکام ترین انسان ہے بغیر ایمان کے جانے والا، ساری دنیا اس کو سلام کر رہی ہے، سلوٹ کر رہی ہے، لیکن یہ ناکام ترین انسان دنیا سے گیا ہے، ناکام ترین انسان گیا ہے۔ اسے انسان کی سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور اس کے لیے ہدایت کی محنت اللہ نے سبب بنایا ہے، اور اس محنت کے لیے، اس مبارک محنت کے لیے اللہ نے اس امت کو اللہ نے چنا ہے۔ یہ ہماری سعادت کی بات ہے، یہ کوئی بوجھ والی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو فخر ہو اس پر، ہمیں خوشی ہو اس پر، ہم اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس امت میں پیدا فرمایا اور یہ عظیم الشان کام عطا فرمایا، آسان کام کر دیا بزرگوں نے، نہ ہم سے جان مانگی جا رہی ہے، نہ زندگی پوری مانگی جا رہی ہے، ہم سے اتنا آسان کر دیا بڑوں نے، اور جتنا بزرگوں نے ہم سے مطالبہ کیا ہے نا، یہ ہر ایک کے پاس بآسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہ ابھی میں روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں دے سکتا، یا مہینے میں 3 دن نہیں دے سکتا، یا وہ ایسی بات اللہ ماشاء اللہ کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی بزرگوں کے پاس آ جائے گا، تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کا بھی حل نکال دیں گے، ایسی بات۔ ایسا نظام اللہ نے دیا ہے تبلیغ کا، اتنا آسان کہ ہر آدمی اس کام میں لگ کے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا اجر پا سکتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں کام کر رہا ہے، محلوں میں کام کر رہا ہے، کسی دنیا کے ملک میں نہیں گیا، لیکن سارے عالم کے انسانوں کی نیت کر کے یہاں گشتیں کر رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے، سیروزہ لگا رہا ہے، چلہ لگا رہا ہے، 9 مثال۔ اللہ پاک اس کی برکت سے سارے عالم کے اندر ہدایت کے پھیلنے کا تو ذریعہ بنا رہے ہیں، بالکل یقین اور پکی بات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو، جیسے عائشہ صاحب رحمۃ اللہ بار بار فرماتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرا دیں، اللہ نے مجھے قبول کر لیا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں آتا ہے کہ ہم میرے دوست اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، چھٹی کیسے ملے گی، زیادہ کا کیا ہوگا، یہ بھائی جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو کرنا شروع کر ہی دوں، اس سے ہم بھی آگے پیچھے نہ ہوں، اور جو مطالبہ ہم سے ہے اس کے لیے اپنا وہ پیش کریں، اور جہاں مشکل ہے وہاں کے مشورہ کر لیں۔ اتنا آسان ہے تبلیغ کا کام، جتنا میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ مثال روزانہ میں 2-2.5 گھنٹے دے سکتا ہوں 2 مسجد کو، روزانہ تعلیم میں شریک ہو سکتا ہوں، اپنے گھر کے تعلیم کر سکتا ہوں، اپنے گشت دوسرا گشت کر سکتا ہوں، یہ آسان ہے، گھر سے آرات بھی کر سکتا ہے۔ اب 4 مہینے کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے تو 4 مہینے کا ارادہ کریں اور کوشش شروع کریں، اور جہاں مسئلہ ہے مشورہ کر لیں، ختم ہوگی بات، اتنا آسان ہے۔ تیار ہے اس کے سب میرے دوستوں بزرگوں، یہ مسئلہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہدایت مل جائے، یہ انسانیت کا سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ پاک نبیوں کو اس محنت کے لیے بھیجتے، اس مسئلے کے لیے بھیجتے، جو کہ ہدایت انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور آخر میں جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنانے کے بعد، آخری نبی بنا کر مجھے اور آپ کو آخری امت پیدا فرما کے یہ اللہ نے اعزاز مجھے آپ کو عطا فرمایا۔ اب یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پاک دیں گے، اللہ انسانوں کو ہدایت بھی دیں گے، جو استعمال ہو جائے گا اللہ کے دین کے لیے اس کی اپنی سعادت کی بات ہے۔ اور چونکہ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اس لیے اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کسی چھوٹے بچے کا ان کے 1 من کی بوری اٹھاؤ، مجھے پتہ ہے چھوٹا بچہ 1 من نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے جو ساری امت کو خطاب کیا ہے، تم خیر امت، تم بہترین امت، اس کی وجہ آگے بتائی کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اس امت کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہر آدمی وہ بیٹھے اوپر، آپ چلے جائیں وہاں نہ سن سکتے نہ بول سکتے ہیں، کر رہے دین کا کام، ایسے ملے گا رائے میں آپ کو دیکھ نہیں سکتے، چل رہے اللہ کے بندوں کا نقص پاؤں نہیں چل رہے، اللہ کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ اللہ نے سب کے لیے کام کو آسان کیا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اندر سے ٹھان لیں اور اس ضرورت کو محسوس کریں۔ میں واقعی میں کہہ رہا ہوں، جو ضرورت ہے نا، دنیا میں آپ جا کے دیکھیں،
اور اپنے پاکستان کی بات میں تو برائی کے تذکرے کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں بتا رہا ہوں، آپ چلے جائیں ہماری کالجوں کے اندر یونیورسٹی میں، کیا حال ہے وہاں پر؟ ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اور مطمئن نہیں ہونا، ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں. ہمیں اور آپ کو میرے دوست اس وقت ہنگامی دور ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بہت ہم نرمی سے چل رہے ہیں، یہ نہیں چلنا ہے. تھوڑا سا ہمت کرنی ہے. جو آدمی سالوں سے چلا لگا رہے ہیں وہ ہمت کر کے 4 مہینے کی نیت کرے، کیونکہ اب تک 4 مہینے لگے. وہ میرے دوستوں نیت کرتے بہت تاخیر کرنی ہے، بہت تاخیر کرنی ہے. تو اس سال کے اندر 4 مہینے شروع کر دیں، اس سال کے اندر 4 مہینے شروع کر دیں. ابھی شروع کر دیں ورنہ رائڈ کے استعمال شروع کر دیں. اب بہت تاخیر ہو گئی. ہماری قربانی کی کمی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے دیری ہو گئی ہے. جہاں ہماری قربانی بڑھ جائے گی اللہ کو پیار آ جائے گا، اللہ انسانوں کو ہدایت دے دیں گے. ورنہ میرے دوستوں جس طرح انسانیت جا رہی ہے جس کے اوپر یہ جتنے مسائل آ رہے ہیں ہم چاروں طرف ہم رو رہے، مہنگائی یہ کسی نے نہیں کیا ہے. مہنگائی ہو گئی، سیلاب آ گیا، فلاں ہو گیا، کورونا آ گیا، یہ میرے دوستوں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. اللہ بار بار جھنجھوڑ ہے مجھے اور آپ کو. ہم یہ نہ سمجھے ایسے ہی ہو رہا ہے، چلو یہ ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے. ایسے نہیں، کسی نے وائرس ڈال دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ فلاں حکومت کسی نے نہیں کیا. یہ انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور انسان ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کے ایسے فیصلے یقیناً ٹھیک ہوں گے. تو اس سے کب تک ہم اور آپ سوچتے رہیں گے؟ ہمارے کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے سالوں سے ارادہ کر رہے ہیں 4 مہینے کا. بھائی 4 مہینے لگ جائیں گے، واپس آؤ گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آسمان بھی اپنی جگہ پہ ہوگا، زمین بھی اپنی جگہ ہوگی. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے پریشانی کی بات نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں دوبارہ، آدمی ارادے کرے، کوئی مشکل آ کے مشورہ کرے، اللہ نے چاہتا اللہ راستہ نکالے، ہم پیچھے نہ ہٹیں. تب درخواست یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہ بیان جو ہے نا، بیان کا جو اصل ہے نا وہ تشکیل ہے. اور ہمارے کوئی لمبی تشکیل نہیں ہوتی گھنٹے 2 گھنٹے کی. اتنی دیر بیان ہوا ہے، مشکل سے 10 منٹ کے اندر آپ کو تشکیل سے فارغ کر دیں گے. اس سے ہم ہر دفعہ یہ درخواست کی جاتی ہے، ہر دفعہ کہ برائے مہربانی ہم اور آپ جب تک تشکیل پوری نہ ہو جائے، جب تک ہمارے ساتھی اعلان نہ کریں کہ بھائی آپ اپنی اور تقاضوں میں لگے، اس وقت تک برائے مہربانی سارے ساتھی بیٹھ کے اللہ کی طرف متوجہ رہے، دعا مانگے. بہت یعنی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کہ یہاں سے مطالبہ ہو رہا ہو کہ بتاؤ کون کون تیار ہو، ہم پوچھ پھیر کے واپس جا رہے ہیں. یہ بڑی یہ نازک اور تکلیف دہ بات ہے. اسے تھوڑی دیر کی بات ہے، انشاءاللہ سارے ساتھی بیٹھے اور جو ہم سے مطالبہ ہے. سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے کہ جن دوستوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ ہمت کر کے نقل 4 مہینے کے ارادے میں نقل ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کی مدد بھی یقیناً نقل آئے گی. اور جن کے آگے جن کے قواعد پورے ہیں وہ سال کے لیے، دور ملک کے لیے، بیرون ملک کے لیے. اور انشاءاللہ آخر میں آج جو ہے علاقے وار ہلکے بھی لگیں گے. اس کا میں بھی اس کر رہا ہوں کہ بعض ساتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے نہ اٹھیں، آج ہلکے بھی لگیں گے علاقے وار. تو اس کی بھی ترتیب بنانی ہے. اس کے سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ جب تک یہاں سے اعلان نہ ہو برائے مہربانی اس کی عادت ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہم سے بہت پیچھے، یعنی ہم سے بہت بعد میں بعض ملک تبلیغ میں لگے. ان ملکوں میں جانا ہوا، جب تک اعلان نہیں ہوتا ایک آدمی بھی اٹھتا نہیں سوائے ان کے جو ارادہ کرتا. ہمارا کام تو پرسنلی پاکستان بننے سے پہلے کا کام، پاکستان جب سے بنا ہے جب سے یہاں کام ہو رہا ہے تبلیغ کا. تو ہمارا یہ تھوڑا سا درخواست ہے ہمارے دوستوں سے کہ تھوڑی دیر انشاءاللہ بیٹھے اور ہمت کر کے جن دوستوں نے 4 مہینے لگائے ان سے درخواست ہے کہ نقل ہمت کر کے آ جائیں انشاءاللہ. تشریف میں بھائی یہ ارادہ کریں انشاءاللہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے انشاءاللہ 4 مہینے کا نقد ارادہ فرمائیں. جی سارے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں. محمدین میں ہر سال 4 مہینے اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرما دے. غلام خان انگورا کوڈ ہے، ہر سال 4 مہینے اللہ پاک قبول فرمائے. جی بھائی جگہ جگہ جو ہے لکھنے کے لیے ہمارے ساتھی موجود ہیں. جی
ادرود سال کی جماعت جامع مسجد بہار کالونی سے، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جی بھائی اور فرمائے۔ بھائی محمد ریحان صاحب ہر سال 4 مہینے رحمانی، اللہ رضا صاحب کے جو ہے نا ہر سال 4 مہینے ڈرائیو لسٹ ابھی بھائی نقد انشاءاللہ یہاں ارادے نقد فرمائیں، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ ارادے کرتے رہے بھائی، جہاں جو کئی جگہ پر لکھانے والے ہیں، لکھنے والے جو ہیں انشاءاللہ وہاں لکھاتے رہیں۔ جی تشریف رکھیں انشاءاللہ بھائی، سارے بھائی تشریف رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ کرتے رہیں۔